ظرف دو قسم پر ہے، ظرف لغو، ظرف مستقر۔ ظرف لغو وہ ظرف ہے جس کا متعلق مذکور ہو، اس لیے اس کو کہتے ہیں لغو۔ پھر وہ عام ہے، افعال عامہ میں سے ہو یا افعال خاصہ میں سے۔ افعال بھی دو طرح ہے، افعال عامہ اور افعال خاصہ۔ ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ ظرف مستقر وہ ظرف ہے جس کا متعلق محذوف ہو، اور وہ متعلق جو محذوف ہو افعال عامہ میں سے بھی ہو سکتا ہے، افعال خاصہ میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس افعال عامہ 8 ہے، 4 مشہور ہے اور 4 غیر مشہور ہے۔ جو مشہور ہے ایک ہے کان یکون کون، نمبر 2 ثبت یثبت ثبوت، نمبر 3 وجد وجود ہے، نمبر 3 حصل یحصل حصول۔ ان 4 کو کہتے ہیں افعال عامہ۔ ان کو افعال عامہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بذات خود ہی نکلتے ہیں، اگر نہ نکالو نا تب بھی کیا ہوتے ہیں؟ شمار ہوتے کہ یہاں پر موجود ہے۔ اور ایک شاعر نے ان 4 افعال کو ایک شعر میں جمع کیا ہے، افعال عامہ 4 نزد ارباب عقول، کون است ثبوت است وجود و حصول۔ یہ 4 مشہور ہے۔ جب بھی کیا کرو ظرف لاؤ تو اس کے لیے کان یکون تو ہوگا ہی، کائن ثابت حاصل وغیرہ۔ اور 4 غیر مشہور ہے، ایک ہے تلبس، دوسرا ہے لسوق، تیسرا ہے لزوق، چوتھا ہے لسوق سین کے ساتھ۔ پھر یہ افعال عامہ جو 4 ہیں ان کے علاوہ سب کیا کہلائیں گے؟ افعال خاصہ، جو آپ نکالنا چاہے نکال سکتے ہیں۔ تو ظرف لغو کا کیا معنی ہو گیا؟ کہ وہ ظرف جس کا متعلق وہاں پر مذکور ہو، محذوف نہ ہو بلکہ لفظ میں موجود ہو۔ اور ظرف مستقر میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ میں موجود نہیں ہوتا بلکہ محذوف ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف مستقر کہتے ہیں۔ پھر جہاں پر ظرف آ جائے نا یہ ہم سے فعل کا تقاضا کرتا ہے، ظرف فعل کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ ظرف کے لیے کیا چاہے؟ متعلق چاہے تو متعلق فعل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے انعمت علیہم ہے نا، انعمت علیہم میں علیہم انعمت کے ساتھ متعلق ہے۔ فعل نہ ہو تو پھر شبہ فعل سے کام لے۔ شبہ فعل تو یہی اسماء مشتقہ ہے نا، اسم فاعل اسم مفعول صفت مشابہہ اسم بلاغہ، یا مؤول ہو شبہ فعل کے ساتھ، شبہ فعل نہ ہو لیکن اس میں تعویل کی گئی ہو، اس صورت میں بھی کیا کر سکتے؟ اس کے ساتھ متعلق کر سکتے ہیں۔ جس سے ایک آیت ہے اس میں ہی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت آسمان و زمین میں ہے، قدرت ہر جگہ ہے۔ کیا پر فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ جار مجرور ہے نا، لفظ اللہ کے ساتھ متعلق ہے، اور یہ کیا ہے؟ شبہ فعل کی تعویل میں ہے، مطلب یہ ہے کہ وَهُوَ الْمَعْبُودُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی تو عبادت ہر جگہ کی جائے۔ وَهُوَ اللَّهُ مَنَ وَهُوَ الْمَعْبُودُ، تو معبود کیا ہے؟ مؤول بشبہ فعل ہے۔ تو یہ کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پھر ہمارے پاس کچھ ایسے حروف ہیں نا جو ظرف کا تقاضا نہیں کرتے، یعنی متعلق کا تقاضا نہیں کرتے، اور وہ ہے حروف زائدہ، رب، حاشا، خلا، عدا، لولا، لعل۔ یہ جو ہے نا مدخول کو جر دیتے ہیں، متعلق کا تقاضا نہیں کرتے، اور ان حروف کو کہتے ہیں مستغنی از متعلق۔ یہ کیا ہے؟ مستغنی از متعلق۔